السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ علی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میراث اور زندگی میں بیٹوں کا باپ سے میراث کا مطالبہ کرنا یا باپ کا بیٹوں کو کچھ دینا، ہدیہ کرنا، اس تعلق سے کچھ مسائل رکھنا چاہتا ہوں جس سے متعلق ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اولاد باپ کی موجودگی میں یعنی باپ کے حیات ہوتے ہوئے اپنی میراث کا مطالبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ اس مسئلے میں عام طور پر بیٹے یعنی اولاد یہ سمجھتی ہیں کہ میرا حق باپ کی موجودگی میں لگ جاتا ہے، اسی لیے بہت سی مرتبہ چاہے بیٹے ہوں چاہے بیٹیاں ہوں باپ سے باپ کی موجودگی میں اپنے حق کا مطالبہ کرتی ہیں۔ تو جان لیجئے کہ باپ کی موجودگی میں باپ کے حیات ہوتے ہوئے بیٹوں کا کوئی حصہ باپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ پورا کا پورا باپ کا ہے۔ اسی طرح باپ کی موجودگی میں بیٹیوں کا بھی اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو بھی حصہ ہوتا ہے باپ کے مرنے کے بعد میراث میں جو ملتا ہے وہ ملے گا۔ باپ کی حیات میں باپ کی موجودگی میں کسی بھی اولاد کو باپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ بعض فون اس طرح کے آتے ہیں کہ بھائی میرا بیٹا مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اور میں اس کو دے دوں گا گھر تقسیم کر کے تو میرے پاس رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ یعنی معاشرہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ بیٹوں کا حق باپ کی حیات ہی میں متعلق ہو جاتا ہے اس کے مال سے۔ یہ غلط ہے۔ باپ کے موجود ہوتے ہوئے باپ کی ملکیت میں کسی بھی بیٹے کا کسی بھی بیٹی کا یا کسی بھی بیٹے کا کوئی حق متعلق نہیں ہوتا ہے۔ اس کو جو کچھ بھی ملنا ہے باپ کے انتقال کے بعد۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جو اولاد باپ کی موجودگی میں باپ پر پریشر ڈالتی ہے کہ مجھے میرا حصہ چاہیے، تو یہ غلط کرتے ہیں۔ ابھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، باپ کے انتقال کے بعد جو میراث میں ملنا ہے وہ ان کو ملے گا۔ تو لہٰذا ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ باپ کے حیات ہوتے ہوئے باپ کی پراپرٹی میں بیٹوں کا کوئی حق نہیں ہے، پورا کا پورا باپ کا ہے، نہ بیٹی کا ہے نہ بیٹوں کا ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد ملے گا، باپ کی موجودگی میں مطالبے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ بعض مرتبہ باپ اپنے حیات میں ایک بیٹے کو یا چند بیٹوں کو ہبہ کرتا ہے، دوسروں کو ہبہ نہیں کرتا، ہدیہ نہیں کرتا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس تعلق سے حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی شرعی وجہ کے اور دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے اگر ایک بیٹے کو یا چند بیٹوں کو یا چند بیٹیوں کو ہبہ کرے گا تو یہ ہبہ کرنے والا باپ جو ہے گنہگار ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ ساری زندگی اطاعت خداوندی میں گزار دیتے ہیں، نماز میں، روزے میں، لیکن موت سے پہلے اپنے وارثوں کو نقصان پہنچاتے ہیں کسی ایک کو ہبہ کر کے بغیر کسی شرعی وجہ کے، تو اللہ پاک اس کے مرنے کے بعد اس کو سیدھا جہنم میں پہنچا دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، کہ جو آدمی اپنے کسی وارث کے حصے کو نقصان پہنچائے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز جنت سے اس کا حصہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں میں برابری کرے، کس کو نقصان پہنچانے کی نیت سے کوئی کام نہ کرے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے باپ بشیر جو ہے کہ مجھے لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے بیٹے کو، یہ بشیر ہے، یہ نعمان ہے، ان کو میں ایک غلام ہدیہ کر رہا ہوں میں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دوسرے بیٹے کو بھی آپ نے دیا ہے؟ تو کہا کہ دوسرے بیٹے کو میں نے نہیں دیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ معاملے کو ختم کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، کہ اللہ سے ڈرو اور تمام اولاد میں برابر سرابر تقسیم کرو۔ لہٰذا اپنی زندگی میں بغیر کسی شرعی وجہ کے کسی وارث کو دینا، یہ باپ اپنی قبر اپنے آخرت خراب کرتا ہے اس عمل سے۔ البتہ اگر کوئی وارث
باپ کا کوئی بیٹا کوئی بیٹی بہت کمزور ہے مالی اعتبار سے، یا یہ کہ وہ بہت زیادہ اطاعت گزار ہے اس کے والدین کے، یا بہت زیادہ اللہ کا فرما بدار ہے، اور دوسرے بیٹے جو ہے کہ دوسری لائن پر چڑھے ہوئے ہیں، یا یہ کہ یہ بیٹا باپ کی بڑی خدمت گزاری کرتا ہے، بڑی خدمت کرتا ہے، یا کہ کاروبار میں پورا دھیان لگاتا ہے، دوسرے بیٹے دھیان نہیں لگاتے، تو ایسی کوئی شرعی وجہ اگر موجود ہے تو اس وجہ کی وجہ سے باپ ان کو زندگی میں کچھ زیادہ دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ البتہ یہاں بھی مقصود دوسری اولاد کو نقصان پہنچانا نہیں ہونا چاہیے۔ تو دو شرط ہو گئی کسی وارث کو زیادہ دینے کی، ایک تو یہ کوئی شرعی وجہ ہونی چاہیے، دوسرا یہ دوسرے وارثوں کو نقصان پہنچانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی میں اپنی حیات میں اپنے اولاد میں تقسیم کرنا چاہے تو اس کے لیے آسان راستہ یہ ہے کہ زندگی میں تقسیم اگر کرنا چاہتا ہے تو اپنے لیے اتنا رکھ لے کہ زندگی بھر کسی بچے کا محتاج وہ نہ ہو، کہ کسی سے اپنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اتنا رکھنے کے بعد جو بچے اس میں سے اگر اس کی بیوی حیات ہے اس کو 8واں حصہ دے، اس کے بعد جو بچ جاتا ہے وہ بیٹوں میں بیٹیوں میں برابر سرابر تقسیم کر دیں۔ بعض فقہا یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے کو 2 حصہ دے اور بیٹی کو 1 حصہ دے، جو مرنے کے بعد جو حصہ ہوتا ہے وہ دے سکتا ہے۔ تو دونوں روایتیں ہیں۔ البتہ تطبیق کی صورت حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی ہے کہ باپ اگر زندگی میں اس لیے تقسیم کر رہا ہے اپنے مال کو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بیٹے بیٹیوں کا حق کھا جائیں گے یا بیٹیاں بیٹوں کا حق کھا جائیں گے، تو اس صورت میں بیٹوں کو 2 حصہ اور بیٹی کو 1 حصہ دے۔ لیکن اگر ایسی کوئی بات نہیں ہے تو دونوں کو برابر سرابر دے۔ تو یہ 3 مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اس میں ہمارے ہاں بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔